بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہار رمضان ٹرانسمیشن کے اس خوبصورت سلسلے میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا قاری سلیم اتاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم عطا فرمایا ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی حضرت صاحب بڑے ہی کمال موضوع کے اوپر آپ سے گفتگو کریں گے۔ آج کا ان کا موضوع ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو میں آپ کو زحمت دیتا ہوں، مائک پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے اس خوبصورت بیان کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سامعین کرام، آج ہم ایک عظیم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تم مان گیا۔ جو میں نے آیت مبارکہ قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کی ہے، رب ذوالجلال نے اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کی قوم جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، رب نے جو انہیں عروج عطا فرمایا، جو انعامات عطا فرمائے اور ان پر جو خصوصیات اور کرم نوازیاں فرمائی، ان کا ذکر اس آیت مبارکہ میں فرمایا۔ اور کتنے انعامات فرمائے؟ اللہ فرماتا ہے انی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں سارے زمانے میں فضیلت عطا فرمائی۔ یعنی کیسا انعام ہے بنی اسرائیل والوں پر کہ ان کے زمانے کی تمام قوموں سے رتبہ، اعلیٰ مقام، انعامات جو کیے ہیں، رب نے بنی اسرائیل والوں پر بزرگی اور انعامات فرمائے ہیں۔ لیکن اللہ رب ذوالجلال نے اتنے انعامات فرمائے، کرم نوازیاں فرمائی، لیکن ان کا کردار اسی طرح، یعنی کردار اچھا نہیں تھا، ان کا کردار برا۔ رب انعامات فرما رہا ہے اور یہ جو ہے نافرمانیوں پر نافرمانیاں کیے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو فرعون سے نجات بخشی، لیکن یہ ناشکری میں رہے۔ رب ذوالجلال نے ان کے لیے بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے من و سلوہ نازل کیا، لیکن یہ ناشکری کرتے رہے۔ ہزار ہاں انعامات کیے، لیکن یہ ناشکری کرتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا۔ تو رب ذوالجلال نے پھر ان پر غضب فرمایا، اور غضب کیسا؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، فرمایا ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی۔ یعنی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے آخر ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ یقیناً یہ ایک بھیانک انجام تھا، لیکن ابھی بھی وقت باقی ہے، مہلت ابھی بھی ہے۔ یہ اس ذلت اور رسوائی کے گڑھے سے نکل سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ قرآن مجید برہان رشید نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل یا ان جیسے دیگر غیر مسلموں کے لیے ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جو لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سچے طریقے پر اور واقعی طور پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ رکھتے ہیں، وہ اور والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، یعنی جو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، والنصارى، اور عیسائی،
اور جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور والصابئین اور ستارہ پوستس یعنی جو ستارہ وغیرہ کی ستاروں کی پوجا کرنے والے، ان سب غیر مسلموں سے فرمایا کہ ایک رستہ ہے ابھی بھی، کیا من آمن باللہ والیوم الآخر وعامل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو بھی سچے دل سے اللہ پر، آخرت پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، نیک کام کریں، ان کا ثواب ہے ان کے رب کے ہاں کیسا، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی ان پر غم طاری ہوگا۔ یعنی کئی طرح کے غیر مسلم ہیں، ان میں بنی اسرائیل والے بھی شامل ہیں، ان سب کے لیے راہ نجات صرف و صرف ایک ہی ہے، یہ کہ وہ محبوب کریم سرور کونین آقا کل ختم الرسل تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن رحمت میں آ جائیں، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیں، اور کلمہ پڑھنے کے ساتھ حضور علیہ السلام کے طریقہ کار پر عمل کرنے لگ جائیں۔ تو فرمایا پھر یہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور اللہ کی توحید کا اقرار کر لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جو بتائے ارشادات ہیں ان پر عمل کر دیں، فرمایا یہ ان کے لیے نجات کا رستہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نجات کا رستہ آقا کل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو عظیم صحابی رسول ہیں، آپ نے بہت لمبی عمر پائی، بعض روایتوں کے مطابق 250 سال کی آپ نے عمر پائی، اتنی عمر گزاری اور سال ہا سال حق کی تلاش میں نکلے۔ آپ نے ملک شام میں کئی راہبوں کے ساتھ ملاقات کی، صحبت اختیار کی، رب کی عبادت کی، راہبوں سے علم تعلیم حاصل کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی پھر ایک وقت آیا، آخری راہب کے پاس جانا ہوا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جب اس راہب کا آخری وقت آیا، اس نے مجھے بلایا اور کہا بیٹا میری نظر میں آج کچھ لوگ نام نہاد مسلمان کہنے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں عیسائی اچھے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہودی اچھے ہیں، لیکن اس دور کے راہب نے کہا بیٹا اے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، میں تمہیں تلقین کرتا ہوں کہ اس دور میں یعنی 250 سال کی عمر حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پائی، اس دور کے آخری ایام تھے راہب کے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں آج میری نظر میں کوئی راہب ایسا نظر نہیں آ رہا جو تمہیں صحیح رستہ بتائے، جو تمہیں صحیح تعلیم کرے۔ میں تمہیں تلقین کرتا ہوں آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے، مدینۃ المنورہ میں چلے جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی تو کہتے ہوں گے نا تینوں لب دیاں اسی آپ گواچے، سانو اپنے آپ دی خبر نہ کائی، ساتوں پارے نی ککھ گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، تا لنگ نموس دا ساڑ کے تے پہنے تاج گدائی، آزم اسی اپنا آپ گوایا تد یار نے چاہتی پائی۔ یعنی 250 سال کبھی اس در پر کبھی اس در پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ صرف اسی لیے راہبوں کے پاس جاتے، تعلیم حاصل کرتے، رب کی عبادت کرتے، لیکن پھر وہ وقت بھی آیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بختوں نے جو ہے ساتھ دیا، وہ مدینۃ المنورہ میں تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا۔ رب ذوالجلال نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محبوب کا دیدار بھی عطا کر دیا، ساتھ کلمہ پڑھنا بھی نصیب کر دیا، ساتھ شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے سفروں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں کبھی ان کے پاس گیا، ملک شام میں کبھی کس راہب کے پاس گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں کے پاس، راہبوں کے پاس میں گیا، عبادات کا اپنی کا ذکر کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا سلمان، ان کا خاتمہ اسلام یعنی دین مصطفیٰ پر نہیں ہوا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعامل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا بے شک ایمان والو، نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستارہ کی پوجا کرنے والوں، جو بھی سچے دل سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، نیک کام کریں، اور ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان، یہ آیت ان راہبوں سے متعلق ہے، ان میں سے وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور ان تک میرا پیغام نہ پہنچا، وہ تو خیر پر ہیں، مگر جنہوں نے میرا نام پاک سنا پھر ایمان نہ لائے وہ ہلاک ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف جب آقا لے آئے، اس کے بعد سے قیامت تک کوئی بھی دین، کوئی بھی ہدایت، کوئی بھی نظریہ قابل قبول نہیں، صرف و صرف دین مصطفیٰ یعنی دین اسلام ہی راہ نجات ہے۔ مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا، وہ کہ اس در کا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا، اللہ اس سے پھر گیا۔ اس آیت کریمہ سے واضح طور سے معلوم ہوا، کوئی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہو، کوئی تورات کو ماننے والا ہو، تورات کا ماننے والا ہو یا تورات کے دعویٰ کرنے والا ہو، کوئی انجیل پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والا ہو، غرض کوئی بھی کیسے ہی بلند دعوے کیوں نہ کرتا ہو، نجات کی راہ صرف ایک ہے اور وہ دین محمدی یعنی دین اسلام ہے، اس کے سوا نجات کی کوئی راہ نہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت اعمال بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے۔ نماز عرض کرے گی اے اللہ پاک میں نماز ہوں، ارشاد ہوگا تم بھلائی پر ہو، پھر صدقہ آئے گا، عرض کرے گا اللہ میں صدقہ ہوں، اللہ پاک فرمائے گا تو بھلائی پر ہے، تو پھر روزہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، کہے گا یا اللہ میں روزہ ہوں، اللہ فرمائے گا تو بھلائی پر ہے۔ یوں ہی تمام اعمال باری باری اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، سب کو یہی فرمایا جا رہا ہے تم بھلائی پر ہو، آخر میں اسلام حاضر ہوگا، عرض کرے گا یا ربی انت السلام وانا الاسلام، یعنی اے اللہ تیرا پاک نام السلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا انک علی خیر بک الیوم آخذ و بک اوتی، بے شک تو بھلائی پر ہے اے اسلام، آج جس کی بھی پکڑ ہوگی تیرے ہی سبب ہوگی، یعنی تیرے انکار ہی کی وجہ سے ہوگی، اور جس کو عطا کروں گا وہ بھی تیری ہی بدولت عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ
حدیث مصطفیٰ میں ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں پچھلی کتاب، آسمانی کتاب تورات شریف تھی۔ آپ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، تورات شریف پڑھنے لگے۔ ادھر یہ تورات پڑھنے میں مصروف تھے، ادھر جلال کی وجہ سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کی توجہ دلائی، فرمایا تم تورات پڑھ رہے ہو، ادھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارکہ متغیر یعنی تبدیل ہو گیا ہے، جلال فرما رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رسول اکرم علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دے۔ آپ نے تورات کو بند کیا، حضور سے معافی طلب کی۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم اے عمر، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ظاہری زندگی کے اندر ساری زندگی کے ساتھ اس دنیا میں تشریف فرما ہوتے یا دوبارہ تشریف لے آئیں تو مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی تم شروع کر دو گے تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اگر اب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ظاہری زندگی کے ساتھ دنیا میں آ بھی جائیں، موجود بھی ہوں، تو یاد رکھو وہ اپنی پیروی نہیں لوگوں سے کروائیں گے، محمد مصطفیٰ کی پیروی کروائیں گے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تورات شریف آسمانی کتاب ہے، ایک عرصہ تک معیار اس کا رہا، یعنی ہدایت کی کتاب رہی، صدیوں تک اس پر عمل ہوتا رہا، اور اس میں جو عمل کرتا وہ نجات پاتا۔ بلند و بالا شان والی کتاب جس پر عمل کرنے والے اونچے اونچے مقامات طے کر گئے، جس پر عمل کی برکت سے بنی اسرائیل فتح ہوا، اللہ اکبر، اور فتح پاتے، اللہ کی رحمت کے حقدار ہوتے، جس کو پڑھنا بھی ثواب، جس کو دیکھنا بھی ثواب۔ اب جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے، اعلان نبوت فرما چکے، اس کے بعد تورات بھی راہ نجات نہ رہی، اس پر بھی عمل منسوخ ہو گیا۔ جب پچھلی آسمانی کتابوں کے متعلق یہ حکم ہے تو خود غور فرماؤ۔ جو نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، نئے نئے مذہب بنائے جا رہے ہیں، نئے نئے نظریے اور طریقے دنیا میں گھڑے جا رہے ہیں، یہ راہ نجات اور راہ ہدایت کیسے ہو سکتے ہیں؟ پتہ یہ چلتا ہے آقا کل ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، آپ نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، اس کے بعد سے قیامت تک نجات کا رستہ صرف و صرف دین مصطفیٰ یعنی اسلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اس پر یہ واقعہ سن کر خوش ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم آجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن آپ تندور جلا رہے تھے، اتنے میں بنی اسرائیل کا ایک غیر مسلم وہاں آ گیا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے کہا، اسلم فلا تدخل النار، فرمایا مسلمان ہو جاؤ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ غیر مسلم بولا، اگرچہ آپ مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، البتہ جہنم کے معاملے میں تو میں اور آپ برابر ہیں، آگ میں تو آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے۔ آپ ہی کی کتاب یعنی قرآن مجید میں موجود ہے، وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے۔ پتہ چلا، وہ شخص کہنے لگا غیر مسلم کہ پتہ چلا آپ بھی جائیں گے جہنم میں، میں بھی جاؤں گا، آپ چاہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کر لوں
تو مجھے بتائیں، اسلام کا شرف بتائیں، اسلام کی عزت مجھے دکھائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر اللہ اکبر کبیرہ، کیسے کیسے بابے جو ہیں وہ بندوں کو اسلام کی جب دعوت دیتے ہیں پھر اسلام کی حقانیت کیسے ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم اجوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی چادر لی، اپنی چادر لی، دونوں کو آپس میں ملایا اور تندور کے اندر پھینک دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ خود تندور میں گئے، چادروں کو نکالا، دیکھتا کیا ہے وہ غیر مسلم کہ آگ دنیا کی جو ہے اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نہ کچھ کہا اور نہ آپ کی چادر کو جلایا۔ آپ کی چادر بھی سلامت اور آپ بھی آگ میں گئے اور سلامت رہے، اور اس غیر مسلم کی چادر جل گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تو مجھے بتاتا ہے تجھے پتہ نہیں کہ جن کو اللہ رب ذوالجلال نے علم عطا فرمایا ہے ان کا مقام کیا ہے۔ قرآن مجید کی تو آیت پڑھ رہا تھا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر ایک دوزخ سے گزرنے والا ہے۔ اس کا ایک ہی معنی ہے کہ پل صراط پر، جہنم کی پشت پر ایک جو ہے جہنم کی پشت پر پل رکھا، پل صراط جسے کہتے ہیں، یعنی بال سے بریک اور تلوار سے زیادہ تیز اس پر سے گزرنا ہوگا۔ فرمایا یاد رکھو جس طرح دنیا کے اندر دنیا کی آگ نے میری چادر کو اور مجھے نہیں جلایا، اور تمہاری کافر تھا تو غیر مسلم تھا تیری چادر کو جلا دیا، اسی طرح جو رسول اللہ کا غلام ہوگا وہ پل صراط سے صحیح و سلامت گزر جائے گا، صحیح و سالم گزرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کافر کٹ کر جہنم میں گریں گے۔ یہ ہے اس کا معنی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر ایک نے آگ سے گزرنا ہے۔ تو فرمایا ہر ایک نے گزرنا ہے لیکن بابوں کا گزرنا کچھ اور ہی ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ارشاد فرمایا، پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، ربی سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں جی قبر بڑی اندھیری ہے، قبر میں کیڑے ہیں۔ میں کہ تہاڈی چ ہی ہونے نے، ساڈی چ تے کوئی نہیں ہونے۔ الحمدللہ اسی تے رسول اللہ دے غلام ہاں، ساڈے بزرگاں سانوں دسیا۔ آج یہ فتنہ اٹھا کہتے بابے کوئی شے نہیں۔ میں کہ یہ بابوں کا کمال ہے جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کو اور دین کی شرف کو اور بزرگی کو ظاہر کیا کہ دنیا کی آگ نے ان کو نہیں جلایا، ان کے کپڑوں کو نہیں جلایا تو ان کو کیسے جلائے گی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہر ایک کا جو گزرنا ہے وہ الگ ہوگا۔ کافر کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، اور رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کی کیفیت کیا ہوگی، پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، ربی سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ سب کو اپنی اپنی پریشانی ہوگی، اپنی اپنی کیفیات میں ہوں گے۔ کافر کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، لیکن ادھر عاشق رسول، ادھر رسول اللہ کا غلام، ادھر دین اسلام پر پہرے دینے والا، حضور کی عزت اور نموز پر پہرے دینے والا جب وہ آئے گا، ادھر سے نبی کریم علیہ السلام کا دیدار بھی ہو رہا ہوگا، سرکار کی دعا بھی نصیب ہو رہی ہوگی۔ سرکار فرمائیں گے ربی سلم، اے اللہ یہ میرے ماننے والا ہے، یہ اسلام کا پرچار کرنے والا، اسلام کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے، اے اللہ اس کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جہنم سے گزرنا تو سب نے ہے، لیکن بے ادبوں کا گزرنا اور ہے، عشق والوں کا گزرنا اور ہے۔ جب سرکار کا دیدار ہوگا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہوں گے، ربی سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ کافر ڈر رہے ہوں گے، منافق کٹ کے گر رہے ہوں گے، عاشق وجد کر رہے ہوں گے، سامنے رسول اللہ کھڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے یہ جو ہم نے سنا کہ یہ سارا اس کا یہ اگر نتیجہ نکالیں، لبِ لباب نکالیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آج دنیا کے اندر رسول اکرم علیہ السلام کی سیرت احکامات پر عمل کرو، اسلام کو حق اور سچ مانو، صرف اوپر سے نہیں دل میں سے بھی جانو، تو پھر آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی ماشاءاللہ حضور بہت لطف آیا، جزاک اللہ، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔
انشاءاللہ پھر کسی سلسلے کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ناظرین، آپ سے بھی اجازت کا طلبگار ہوں، انشاءاللہ بہار رمضان ٹرانسمیشن کے اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔